نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم بتوفیق اللہ تعالی خلاصہ قرآن مجید پارہ اول آج بیان کریں گے، اور ہمارا یہ دروس کا سلسلہ قرآن کریم کا یہ خلاصہ جو 30 روز میں مکمل ہوگا، روزانہ انشاءاللہ العزیز 9 تا 10 اس دوران انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے انہی وقت کے اندر روزانہ ایک پارے کا خلاصہ آپ احباب کے سامنے بیان کیا جائے۔ آج 29 شعبان ہے انشاءاللہ العزیز، 19 شعبان ہے، 19 رمضان المبارک تک ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پہلا پارہ جو ہے سورہ فاتحہ کی 7 آیات اور سورہ البقرہ کی 141 آیات پہ مشتمل ہے، یعنی کل 148 آیات پہ پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئیں ان میں یہ سورہ پاک بھی نازل ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، ایک دفعہ ابتداً مکہ میں ہی اور دوسری بار مدینہ طیبہ میں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس کا تعارف۔ اس سورہ مبارکہ کے کئی ایک نام ہیں، جو اس کے نام ہیں ناموں کی کثرت اس کے فضائل اور مناقب پہ ہی دلالت کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں بھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورہ الحمد بھی ہے، جو اس کے آغاز میں ہی الحمدللہ رب العالمین اس آیت پاک سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا ایک نام السبع المثانی ہے، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات پہ مشتمل یہ سورہ مبارکہ، اور اسی طرح اسے ام القرآن، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اسماء کی کثرت اس کے معانی اور مطالب کی کثرت کی دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعض فضائل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز آپ کے پاس سیدنا جبرائیل تشریف لائے، اور وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک انہوں نے اوپر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور دیکھا، اور پھر فرمایا کہ ایک دروازہ کھلا ہے جس کی آواز سنی اور سر اٹھایا ہے، یہ آج سے پہلے یہ دروازہ آسمان کا کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر فرمایا کہ آج وہ فرشتہ اس دروازے سے اترا ہے جو اس سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا۔ سلام عرض کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو اس نے 2 نوروں کی بشارت دی، اور کہا کہ جو 2 نور آپ کو عطا کیے گئے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ عطا نہیں ہوئے، اور فرمایا وہ 2 نور، ایک سورہ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور یہ سورہ البقرہ کی آخری آیات ہیں، اور فرمایا کہ آپ ان دونوں میں جو جو حرف پڑھیں گے وہ چیز اللہ تعالیٰ ضرور عطا کر دیں گے۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے بلایا، میں نہ آیا یہاں تک کہ میں نے نماز مکمل کر لی۔ پھر آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے آنے میں کیا چیز رکاوٹ بنی؟ جب میں نے تجھے بلایا تھا تو میں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ تو نے نہیں پڑھ رکھا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی ایک عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ اور وہ عظیم صورت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے یاد دلائی کہ آپ نے جو مجھے عظیم صورت سکھلانے کا کہا ہے وہ آپ مجھے سکھلا دیجیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سبع المثانی الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ ہے، جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اس کے علاوہ بھی بے شمار نام اور اس کے فضائل اور مناقب موجود ہیں۔ اسے سورہ الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔ دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو صحیح البخاری میں ہے کہ ایک قبیلے کے لوگ ان کے پاس جب یہ صحابہ کرام کا قافلہ پہنچا، انہوں نے صحابہ کو وہاں رہائش اور کھانا دینے سے منع کیا، تو پھر انہی کے قبیلے کے ایک سردار کو رات کے وقت کسی موذی جانور نے کاٹ لیا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سورہ مبارکہ پڑھ کے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو شفا عطا کر دی تھی۔ یہ سورہ مبارکہ جو 7 آیات پہ مشتمل ہے، اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے جو اصلاً اس کا معنی ہے کہ انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد الکمال، کسی چیز کو ابتداءً پیدا کرنا اور پھر اسے حد کمال تک پہنچا دینا۔ یہی معنی اردو تراجم میں پیر کرم شاہ الازہری انہوں نے بیان کیا ہے اس سورہ پاک کے آغاز میں، یعنی ابتداءً پیدا بھی اللہ رب العالمین کرتے ہیں اور پھر انہیں پروان بھی چڑھاتے ہیں، حد کمال تک پہنچاتے ہیں، بیج سے لے کے پودے تک، پودے سے لے کے تن آور درخت تک، پھر اسے پھل اور پھول لگانے تک، یہ سارے مراحل بتدریج جو طے کرواتا ہے اسے رب کہا جاتا ہے، اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب کتنے جہان ہیں یہ اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں، ان جہانوں کے اندر کتنی اس کی مخلوقات بسی ہیں اس کا جاننے والا بھی اللہ رب العالمین خود ہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ المدثر میں یہ بات ارشاد فرمائی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے کتنے لشکر ہیں انہیں اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں۔ دوسری آیت میں پھر اللہ رب العالمین کی دو تعریفیں، دو اللہ رب العالمین کی صفات کا اور تذکرہ ہے، الرحمن الرحیم، بے حد رحم کرنے والا اور نہایت مہربان، یہ بھی رب العالمین کی صفات ہیں۔ وہ ساری کائنات کو پال رہا ہے تو پالنے کی وجہ اس کی یہ صفات ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، کسی کا اس پہ کوئی احسان نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین انہیں پالے۔ ہم بندے ہیں تو بندہ اکثر اسی کے ساتھ تعلق نبھاتا ہے جس کے اس کے اوپر کوئی احسانات ہوں، کہ یار اس کے ساتھ میرا فلاں تعلق ہے، رشتہ داری ہے، اس کے بڑوں کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، یا اس کے فلاں کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، اس بنا پہ میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوقات سے منزہ، تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے، سب مخلوقات کی تمام ضروریات وہ اس لیے پورا کر رہا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ پھر ساتھ ہی اس عقیدے کا اظہار بھی ہے کہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، وہ دن جب وہ اپنی مخلوقات کو جمع کر لے گا، پھر بالخصوص انسان اور جنات، ان دونوں سے اللہ رب العالمین ان کے اعمال کی باز پرس فرمائیں گے۔ اس کے بعد یہ عقیدہ پختہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگرچہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہ بندے کو دعا کا طریقہ تعلیم دینے والی صورت ہے۔ بندہ اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ ہم عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ عبادت بھی صرف اللہ کی، معبود برحق حقیقی معبود صرف ایک اللہ ہے، پھر استعانت اور مدد بھی اللہ ہی کی ہوگی۔ استعانت اور مدد اسی کی مانگی جاتی ہے، اسی سے لی جاتی ہے جو الہ ہو۔ الہ کے علاوہ کوئی استعانت اور مدد کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا۔ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، اس کو جس نے سمجھ لیا یقیناً
وہ کئی قسم کے شرک سے بچ جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، ہماری رہنمائی کر۔ اور سیدھے راستے پہ ہم آ گئے، باوضو ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ رخ ہیں، تو یا اللہ اب ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اسی راہ پہ ہم بتدریج چلتے رہیں اور منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اور اس منزل مقصود تک درمیان میں کئی رکاوٹیں بھی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی انہوں نے شروع کی تھی، لیکن پھر وہ بھٹک گئے، پھر وہ سیدھی راہ پہ نہ رہے۔ تو پھر اگلی آیات اس کی مزید تفصیل ہے اس دعا کی کہ اللہ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ منعم حقیقی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یا اللہ تیری طرف سے جو انعام یافتہ گروہ ہے مجھے ان کی راہ پہ چلا دے، اور جو لوگ ان کے علاوہ ہوئے وہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، یا اللہ میں انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کی راہ پہ نہیں چلنا چاہتا جو لوگ سیدھی راہ سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، تیرا ان پہ غصہ اور غضب نازل ہوا، میں ان لوگوں سے بچا لیا جاؤں۔ پھر کہتا ہے آمین۔ اور اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام والضالین یہ کلمات کہے تو پھر تم بھی آمین کہو۔ ان کلمات سورہ پاک کے اختتام پہ آمین کہنا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے سابقہ گناہ اللہ رب العالمین بخش دیں گے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر جو دعائیں کی گئی ہیں ان میں ایک تو وہ ہے یا اللہ مغضوب علیہم، جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہے نا، ان لوگوں سے ہمیں بچانا۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ اس سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو اگلی دو صورتیں ہیں ان میں پہلی سورہ البقرہ ہے، اس میں یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ مغضوب علیہم یہود ہیں اور ان کی خصلتیں کیا ہیں، کیوں ان پہ اللہ کا غصہ غضب نازل ہوا۔ آیت نمبر 90 سورہ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں فباؤوا بغضب علی غضب، کہ وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، ان پہ اللہ کا غصہ غضب نازل ہوا۔ اور اسی طرح سورہ المائدہ آیت نمبر 60 میں بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان پہ اللہ رب العالمین کا جو غضب نازل ہوا ہے وہ کس لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان پہ غضب کے نزول کا تذکرہ اور ساتھ ہی ان پہ لعنت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد ضالین ہیں تو ضالین کا تذکرہ سورہ آل عمران میں نصارہ کا، عیسائیوں کا تذکرہ وفد نجران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، ان کے بارے میں اس سورہ مبارکہ کی کثیر آیات نازل ہیں، بالتفصیل تذکرہ ان کا موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی سورہ پاک سورہ النساء ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو انعام یافتہ قرار دیا، سورہ النساء کی آیت نمبر 79 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو انعام یافتہ گروہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں اپنے انعام یافتہ گروہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اس سورہ پاک کا اگلی صورتوں کے ساتھ ربط بھی ہے، خاص تعلق بھی ہے۔ اس سورہ پاک کا آخری پارے کی آخری صورت، قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں اور قرآن کریم کی آیات 6236 آیات ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت جسے قرار دیا گیا ہے وہ عظیم صورت سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت جسے قرار دیا گیا ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور یہ سورہ البقرہ میں۔ سورہ البقرہ 286 آیات پہ مشتمل ہے، اور اس سورہ پاک کے نزول کا تذکرہ یہ سن 2 ہجری کے اندر نازل ہوئی، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور اس کی آیت نمبر 275 سے لے کر 281 نمبر آیت تک یہ جو آیات ہیں کہا جاتا ہے یہ 10 ہجری کے قریب قریب نازل ہوئی۔ آخری 3 آیات سورہ البقرہ کی
وہ مکی ہیں، جس طرح کہ پہلے میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اس سورہ پاک کا اگر آپ پڑھنا شروع کریں اور اسے سمجھیں، غور و فکر کریں، تو اسے آپ تقسیم کر سکتے ہیں 5 حصوں پہ۔ سورہ البقرہ مشتمل ہے، سورہ البقرہ 5 حصوں پہ مشتمل ہے، یعنی اس کی ابتدائی 20 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 3 گروہوں میں پہلا گروہ بندوں میں سے، پوری انسانیت میں سے جو 3 گروہ اللہ رب العالمین نے منتخب کیے اپنی 20 آیات میں، قرآن کریم کی یہ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات میں 5 آیات پہلے گروہ کے بارے میں جنہیں مومن متقی کہا جاتا ہے، 2 آیات میں تذکرہ ہے کفار کا، دوسرے گروہ 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، جن کی اللہ رب العالمین نے 12 بری خصلتیں یہاں بیان کی ہیں۔ یعنی یہاں تک سورۃ البقرہ کے 2 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نوع انسانی کو تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے سب کو حکم عبادت دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم بھی متقی بن جاؤ۔ سارے انسانوں کو حکم ہے، حکم عبادت اس لیے ہے کہ تم بھی پہلے گروہ میں شامل ہو جاؤ، اور ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ عبادت کا حکم دیا اور ساتھ دلائل دیے کہ عبادت میری اس لیے کرنی ہے کہ خالق میں ہوں، تمہیں بھی اور تم سے پہلے جتنے گزرے ہیں سب کو پیدا میں نے کیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ جل شانہ نے دوسری جو بات بطور دلیل کے اپنی عبادت کروانے کے لیے بندوں کے سامنے پیش کی ہے، وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس لیے بھی میری عبادت کرو کہ تم سب کو رزق میں دیتا ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یعنی آیت نمبر 22 ہے، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ زمین اس کو بچھونا ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، ہم نے زمین بچھایا ہے۔ پھر فرمایا والسماء بنا، آسمان کی یہ چھت یہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنائی ہے۔ وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی ہم نے نازل کیا ہے۔ فاخرج به من الثمرات، اللہ فرماتے ہیں اس کے ذریعے جو ثمرات زمین سے اگے ہیں نکالے ہیں وہ ہم نے نکالے ہیں۔ رزق لکم، یہ سارا رزق ہے تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ اب کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ اللہ رب العالمین ان 2 آیات میں اللہ پاک نے اپنی 2 خصوصیات بیان کی ہیں عبادت کے لیے، اپنا رازق ہونا اور اپنا خالق ہونا، کہ خالقیت اللہ رب العالمین کی ہے اور رازقیت یہ اس کے اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ رازق بھی اللہ، خالق بھی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہ دنیا میں خالق ہے نہ کوئی رازق ہے۔ یہ 2 باتیں بیان کرنے کے ساتھ ہی کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں پکارنا، ٹھہرانا نہیں شریک۔ پھر فرمایا اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ یہ جو قرآن ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر اس میں کوئی شک ہے تو پھر تمہیں چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ پھر اس قرآن جیسی ایک صورت تم بھی لے کے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن جن کو چاہتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو نا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، کسی شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہو۔ شک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے آغاز میں ہی دور کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی صورت کی کسی صورت کی مثل لانے سے پوری انسانیت عاجز ہے، جاؤ لے کے آؤ۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمایا تم اگر کرو گے یہ کام، کر ہی نہیں سکتے، تم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم یہ کرو گے بھی تو کیا ہوگا، قرآن کریم کی مثل تم لا نہیں سکتے،
بلکہ ہوگا کیا کہ پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس چیز سے بچ جاؤ، وہ جو عذاب جہنم ہے، جہنم سے بچ جاؤ جس کا ایندھن بطور جلانے کے اللہ رب العالمین، اب آگ جلاتے ہو دنیا میں، پھر گیس کو جلاتے ہو، لکڑی کو جلاتے ہو بطور ایندھن اور بالن کی۔ قیامت